اس وقت کس رہنما کو کس مقدمے میں سامنے ہے، آئیے ہم آپ کو اس کی ایک تصویر پیش کرتے ہیں۔ جیسے جیسے الیکشن قریب آ رہے ہیں ویسے ویسے نیب پوری قوت سے حرکت میں آ رہی ہے۔ ایک بار پھر اسلام آباد، لاہور، پشاور اور کراچی کی نیب کورٹس میں کرپشن کیسز میں پیشیوں کا زمانہ لوٹ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے نیب قانون میں ترامیم کو کالعدم قرار دیے جانے کے ایک اور محتاط اندازے کے مطابق 450 سے زائد سابق اراکین پارلیمنٹ ایک بار پھر نیب کے ریڈار پر ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ الیکشن میں مقابلہ کرتے ہیں یا عدالتوں میں اپنا دفاع کرتے ہیں۔ غیر معمولی صورتحال، بالکل ایک غیر معمولی زمانہ اور الیکشن سر پہ کھڑا ہے بظاہر۔ ان تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں اور اس کی سیاسی اور قانونی صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز سیاسی امور کے تجزیہ کار جناب فہد حسین، اپنا شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں، اور جناب عابد زبیری، پاکستان کے نامور سینئر قانون دان، صدر بھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ فہد صاحب، پہلے تو ہم ایک سینیریو دیکھ لیتے ہیں۔ موسٹ ایکسٹراڈنری سچویشن ہے، ابھی ہم نے نام گنے ہیں۔ اب پچھلے چند دنوں کی ڈیولپمنٹ کے بعد اس وقت پاکستان کی انٹائر پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ بڑے سیریس کیسز کی زد میں ہے، اور جو کہ اس میں نیب کے کیسز ہیں، اس میں کرپشن کے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کیسز ہیں، فیک بینک اکاؤنٹ کیسز ہیں، لیونگ بیونڈ مینز کے کیسز ہیں، اور پھر اور فردر سیریس کیسز ہیں عمران خان صاحب وغیرہ کے خلاف۔ یہ بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے، اور آنے والے الیکشن کے پس منظر میں اس کو آپ کیسے، اس کی پروگنوسس کیا دیکھ رہے ہیں؟ آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ شکریہ کامران صاحب، یہ بات بالکل درست ہے جو ابھی آپ نے جس کا ذکر کیا کہ اب شاید ہی کوئی ایسا سیاسی لیڈر ہو جس کے خلاف یہ کیس نہ ہو۔ اب دیکھنا یہ ہے جو چیز اس کی میری نظر میں سب سے اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تمام تر معاملات ہیں ان کا الیکشن پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ اگر سب کے کیسز کھل جائیں اور ان کے اوپر انویسٹیگیشن شروع ہو جائے اور اگر ضرورت پیش آئے تو گرفتاریاں ہو جائیں، تو کیا اس سے الیکشن کی ٹائمنگ پر فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ ہے میرے خیال میں سب سے بڑا اور سب سے اہم سوال، اور میرے نظر میں اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ اصولاً الیکشن کی ٹائمنگ پر فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ عدالتی معاملات ایک طرف اور الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ دوسری طرف۔ اور دوسری جو اس سے جڑی ہوئی اہم چیز ہے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ الیکشن جو ہے اس پہ اس طریقے سے فرق پڑنا نہیں چاہیے، لیکن وہ تمام تر لوگ جن کے اوپر یہ کیسز کھلے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ولنریبل ہو گئے ہیں۔ وہ ولنریبل کس چیز کے لیے ہوئے ہیں؟ ان کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، ان کی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور ان پہ بہت حد تک دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے جس سے ان کی جو فیصلہ سازی ہے اس پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ تو یہ دو مین پہلو ہیں میرے خیال میں جو میرے ذہن میں جن کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تو آپ عابد زبیری صاحب یہ فرمائیے گا کہ پھر جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ موسٹ ایکسٹراڈنری سچویشن ہے، بالکل غیر معمولی کیفیت ہے۔ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک کیس میں، توشہ خانہ کیس میں سزا ہو چکی ہے، مگر پھر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بظاہر شاید وہ معطل ہو گئی ہے، مگر وہی توشہ خانہ کیس سے منہ کھولے کھڑا ہوا ہے سابق صدر آصف علی زرداری، نواز شریف، یوسف رضا گیلانی۔ سالڈ کیسز ہیں، اے جی مجید، یہ ان لوگوں پہ۔ پھر باقی تمام جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سب کے نیب کیسز کھل گئے، ان سب کے ریکارڈ جو ہیں وہ ان کی متعلقہ عدالتوں میں بھیجے گئے، ان سب کو نوٹسز ہو رہے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب کو نوٹس ہو گیا ہے، شہباز شریف کے پورے خاندان کو نوٹس ہو گیا ہے، ان پر 18 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں۔ پھر اسی طرح سے اور جو نون لیگ کی لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ گرفتار ہیں، کوئی روپوش ہیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہے، چیف منسٹر مراد علی شاہ ہے۔ کون ہے جو نہیں ہے اس ماحول میں الیکشن؟ اور پھر ان کیسز کی یہ خالی کھلے تو نہیں ہے نا عابد زبیری صاحب، اس پہ تو اب ایکشنز بھی ہوں گے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے ایکشن تو دیکھا جائے گا کہ اب ہوتا کیا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کیا جو نوٹس ایشو ہیں اس میں کیا گرفتاریاں عمل میں لائی جاتی ہیں یا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے یہ کیسز کوئی نئے کیسز نہیں ہے، پرانے کیسز ہیں جنہیں ان امینڈمنٹس کے ساتھ ختم کیا گیا تھا، اور آپ نے منظم طریقے سے ان کے خلاف قانون سازی کر کے ان کو ختم کر دیا گیا تھا۔ یہی سپریم کورٹ نے ان کو اس قانون سازی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کو اب وہ دوبارہ سے وہ کیسز پھر سے کھل گئے۔ لیکن بات یہ دیکھنی ہوگی کہ کیا ان کے اوپر کیسز کھل جانے سے ہو سکتا ہے ان کی
سیاست پہ اثر پڑے, الیکشنیئرنگ میں اثر پڑے, لیکن کیا وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے الیکشن لڑنے سے یا نہیں, یہ سوال آپ کو دیکھنا ہے. یہ پتہ ہے کہ وہ وقت ہی بتائے گا کہ کیا کوئی ایسی کوئی ان کو سزا ہوگی یا کوئی ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہوگا جس کے بعد وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں 62-63 کے تحت, آرٹیکل 62 کے تحت. تو یہ سب چیزیں ابھی دیکھنے کا وقت ہے. بے شک وہ پریشان ہے, لیکن آپ نے یہاں دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں زیادہ تر نیب قانون جو ہوتے ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے سیاسی مخالفین کے خلاف, اور آج تک ان کا کبھی اپنے منطقی انجام تک یہ کیسز نہیں پہنچے. یہ توشہ خانہ, یہ اور مختلف کیسز سال سے چل رہے ہیں, لیکن وہ کبھی منطقی انجام تک نہیں پہنچتے کیونکہ وہ گواہان کی اسٹیج سے آگے نہیں. اور دیکھیے یہاں مگر عابد زبیر صاحب جب پہنچنا ہوتا ہے تو پہنچ جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک توشہ خانہ کیس آج تک منطقی انجام کو نہیں پہنچا, اور ایک توشہ خانہ کیس چند مہینوں کے اندر اپنے منطقی, اور جو ایکچول ہوا ہے وہ تو چند ہفتوں کے اندر وہ پہنچ گیا. اچھا, اب اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ مٹیریل فیکٹ یہ ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ ڈسکوالیفائڈ ہو جاتے ہیں ایکچولی. اچھا, اب اس میں 3 ایمبیگیوس قسم کی ڈسکوالیفیکیشن ہے, if you agree. ایک تو نواز شریف صاحب کی, ایک عمران خان صاحب کی, اور ایک جہانگیر ترین صاحب کی, جو ہمارے بڑے پرومیننٹ پولیٹیشین ہیں. مگر ان میں بھی ایمبیگیوٹی ہے کیونکہ ادھر لا ایک آ گیا تھا, الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی تھی, اور ادھر عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد شاید وہ اب ویلڈ نہیں ہے. نہیں, دیکھیے عمران خان صاحب کی جو سزا ہے وہ معطل ہوئی ہے, لیکن ان کی کنوکشن معطل نہیں ہوئی ہے, تو ہی اسٹینڈز کنوکٹڈ, اس لیے وہ ڈسکوالیفائڈ ہیں عمران خان صاحب. اور جب تک وہ ان کی اپیل الاؤ نہیں ہوتی اور ججمنٹ جو ہے نیچے ڈسٹرکٹ جج کی وہ سیٹ اسائڈ نہیں ہوتی, تو وہ ڈسکوالیفائی رہیں گے اس توشہ خانہ ریفرنس میں. اب جہاں تک جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کا تعلق ہے, ان کی آپ نے دیکھے انہوں نے ایک لا بنایا ان کے فائدے کے لیے پارلیمنٹ نے, کہ ان کی سزا کو کہہ دیا کہ 5 سال جو ڈسکوالیفیکیشن ہوگی وہ 5 سال کی ہوگی, اور ان دونوں کے 5 سال پورے ہو چکے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس قانون نے آئینی ترمیم, ایک آئین کے اندر جو ایک انٹرپریٹیشن تھی سپریم کورٹ کی کہ یہ لائف ٹائم بین ہے, اس کو ختم کر دیا یا نہیں. جب یہ اپنے کاغذات داخل کریں گے جو ان کے مخالفین ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ آبجیکشن لیں اس پہ, اور وہاں پھر یہ فیصلہ, اور سپریم کورٹ تک یہ فیصلہ ہے کہ وہ قانون کے تحت جو ان کی سزاؤں کو 5 سال تک کر دیا وہ آئین کے حساب سے تھا یا نہیں. تو یہ اس وقت دیکھنا ہوگا. لیکن جو بات آپ کو دیکھنی ہے کامران صاحب وہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں ہمارے یہاں جو پاور سیکٹر ہوتا ہے, ہمارے یہاں پاور کے جو لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے ہوتے ہیں سب کے, وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ جس کو چاہیں گے وہ ڈسکوالیفائی ہوگا, اس کا الیکشن میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا. جس کو چاہیں گے وہ الیکشن لڑے, وہ الیکشن لڑے گا. یہی ہم دیکھتے ہوئے آئیں گے اور یہی ہم دیکھیں گے. یہ تو ہم اپنی پوری تاریخ میں اپنے کئی دہائیوں سے, ایوب خان کے ایبڈو کے زمانے سے اب تک دیکھ رہے ہیں. فہد حسین صاحب, یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اب الیکشن کمیشن نے تو کہا ہے کہ جنوری کے لاسٹ ویک میں الیکشنز ہوں گے. آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے کہا ہے کہ انہیں 100% یقین ہے کہ الیکشن جنوری کے آخر میں نہیں ہوں گے. ان کی اپنی جو بھی انفارمیشن رہی ہوگی وہ ہے. الیکشن کی جو ٹائمنگ ہے اور جو الیکشن ہونے ہیں, اور اس کے ساتھ یہ پورا جو سینیریو آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ الیکشن جو ہے وہ اٹ سیلف کچھ کلاؤڈز میں نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کامران صاحب, مجھے کلاؤڈز میں اس لیے نظر نہیں آ رہے کیونکہ اگر الیکشن جنوری سے مزید اگر ملتوی ہونے ہیں یا ان کا ڈیلے جو ہے وہ فیبروری سے آگے بھی جانا ہے, تو پھر بہت سارے نئے جو پیچیدگیاں ہیں وہ جنم لے لیں گی. وہ آئینی پیچیدگیاں بھی ہیں اور دیگر پیچیدگیاں بھی ہیں, اور وہ پیچیدگیاں ایسی ہیں جن کے بنیاد پر پھر یہ سارا نظام جو ہے وہ خطرے پہ پڑ سکتا ہے. تو یہ بہت بھاری قیمت ہے الیکشنز کو آگے کرنے کے لیے. اس لیے مجھے لگتا یوں ہے کہ ان تمام تر مشکلات کے باوجود, ان تمام تر جو ڈیولپمنٹس ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس کے باوجود الیکشنز جنوری یا فروری میں ہو جائیں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ کامران صاحب, مجھے یہ بھی کہنے دیجئے کہ جو ایک پرنسپل کانٹرڈکشن ہے اس وقت, وہ یہ سوال جو ہے وہ اٹھاتی ہے جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں. اور وہ پرنسپل کانٹرڈکشن کیا ہے, یعنی وہ بنیادی تضاد کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بظاہر سب سے پاپولر جماعت ہے پاکستان میں, سیاسی جماعت, وہ واپس اقتدار میں نہیں آ سکتی, لیکن الیکشن میں بھی اس نے حصہ لینا ہے. تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگی تو تب تک ون وے اور دی ادر الیکشنز کے اوپر سوال ضرور اٹھتا رہے گا.
تو یہی الیکشنز کی بات ہے عابد زبیری صاحب، اور جس کی طرف آخری جملوں میں اشارہ کیا فہد حسین صاحب نے، وہ بڑی کریٹیکل بات ہے کہ جن کو کہا انہوں نے کہ بے شک آج کی ہمیں نہیں پتا کیا سچویشن ہے، مگر بہرحال پاکستان کی موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی، موسٹ پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور اس کی ظاہر ہے کہ ان میں سے تمام لوگ جو ہیں وہ یا گرفتار ہیں یا روپوش ہیں، جو بھی اس کے کلیدی لوگ ہیں، اور الیکشن ہو وہ نہ ہو یا وہ ہو تو ان کے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو، جو کہ آج دوسرے لوگ بھی اس کی بات کر رہے ہیں اور بلاول بھٹو نے بھی اس کی بات کی ہے۔ تو اس پس منظر میں اور پھر یہ سارے کیسز کے پورے معاملات اور یہ جو یہ نئی کیفیت ہم دیکھ رہے ہیں تمام پولیٹیشنز کے خلاف اتنے سنگین کہ جو کیفیت ہے، آپ کو الیکشنز کے حوالے سے جو آئینی جو پوزیشن ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب اس کو تو کوئی ڈسمس نہیں کر سکتا، چاہے اس سے پہلے 14 مئی کو الیکشن نہ ہوئے ہوں، لیکن اب الیکشنز ڈیفر نہیں ہو سکتے، اور یہ پس منظر ضرور سامنے رکھیے گا جو میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا۔ دیکھیے کامران صاحب، الیکشن فہد صاحب نے بات کی، وہ کہہ رہے ہیں فروری، دیکھیں آپ الیکشن 90 دن میں ہونے ہیں، وہ نومبر میں ہونے ہیں، اس سے آگے چلے گئے، آئین ٹوٹ چکا ہے۔ 14 مئی کی بات آپ کر رہے ہیں، 14 مئی کو بھی آئین ٹوٹ چکا، آئین اب پھر ٹوٹے گا اگر نومبر میں الیکشن ہوئی۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ صرف اور صرف 90 دن کے لیے آ سکتا ہے، تو یہ کہنا کہ جنوری میں ہو، فروری، میرے حساب سے اگر آئین ٹوٹ گیا تو پھر وہ ہو نہ ہو اس کا کوئی مطلب نہیں۔ دوسری بات، یہ الیکشن جو ہوگا، اگر موسٹ پاپولر پارٹی جو آپ فرما رہے ہیں اور پوسٹ پاپولر لیڈر ان کو الیکشن میں حصہ نہیں لینے دے گا، تو یہ الیکشن آپ کرائیں نہ کرائیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس عوام کو۔ آپ لا کے ایک اپنی مرضی کی حکومت بٹھا دیں گے ہم پہ، ہمارے اوپر، جس کے تھرو آپ لوگ حکومت کریں گے، تو یہ الیکشن اگر وداؤٹ پاپولر مینڈیٹ کے سب کو لیول پلینگ فیلڈ کے ساتھ آنے نہیں دیا گیا تو اس الیکشن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ الیکشن پہلے ہی آپ نے آئین توڑ دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سپریم کورٹ بار نے پٹیشن داخل کی بھی اگست سے، وہ آج تک لگی نہیں ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں اس کے اندر، کیا تو سب ہم لوگ سب گناہ گار ہیں اس میں آئین میں توڑنے میں، کہ ہمیں آئین کو ٹوٹنے کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو الیکشن کا رزلٹ اگر پہلے سے ہی مینورڈ ہے اور ایک پارٹی کو فیور کیا جا رہا ہے تو پھر تو پھر نہیں، دیکھ لیں کیا ہوگا، پھر عوام تو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اصل پوائنٹ یہ ہے جو عابد زبیری صاحب نے کہا، کیونکہ آپ نے کہا کہ اب اس کی بڑی کمپلیکیشنز ہوں گی اگر فردر ڈیفر ہوتا ہے، جنوری میں نہیں ہوتا یا فیبرری میں نہیں ہوتا، مگر فنڈامنٹل بات تو یہ ہے کہ 90 ڈیز والی بات جو ہے وہ ٹوائس ہم نے اس سال کے دوران جو ہے اس کو ہم نے ڈسمس کیا ہے اور ہم نے الیکشنز نہیں کرائے ہیں۔ تو اب جیسے کہ عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں، ایک پوائنٹ تو ہے نا کہ آئین ٹوٹ تو چکا ہے ان معاملے میں، یا آئین کو بریچ تو کیا جا چکا ہے جو 90 ڈیز والی، اب اس کے آگے چاہے کچھ بھی ہو جائے، اور پھر دوسری جو چیزیں ہیں کہ کس طرح کا الیکشن، لیول پلینگ فیلڈ اور یہ تمام معاملات، تو وہ الیکشنز اٹ سیلف جو میں کلاؤڈز کی بات کر رہا ہوں اس پہ تھک کلاؤڈز مختلف حوالوں سے ہیں۔ کامران صاحب اس میں ایک فیکٹر اور ایڈ کر لیجئے تو شاید جو میں کہہ رہا ہوں وہ تھوڑی سی مزید بات کلیئر ہو جائے، وہ یہ کہ دیکھیں جب پنجاب کے اور کے پی کے الیکشنز جو ہیں وہ جو مدت تھے اس میں نہیں ہوئے، تو اس کے بعد اس سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس بھی لیا، لیکن اس نوٹس کے بعد پھر کچھ ہوا نہیں۔ پھر جب جنرل الیکشنز جو ہیں وہ بھی نومبر سے آگے گئے تو سپریم کورٹ میں پٹیشنز بھی گئی ہیں، لیکن اس پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ اب جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر فروری سے آگے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیے نومبر سے آگے تو ایک الیکشن کمیشن نے ایک پوزیشن لی، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں بڑی ضرورت ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کی اوپر کو بہت زیادہ ابھی تک وضاحت سے کوئی بات نہیں کی، لیکن فروری کے بعد تو آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں رہ جائے گا، یعنی الیکشن کمیشن بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کا بھی ریزن ختم ہو گیا، اور آگے بھی اور کوئی نہیں، تو پھر فروری سے آگے صرف تبھی جا سکتے ہیں جب سپریم کورٹ جو ہے وہ ان کو جسٹیفائی کرے، اور مجھے یہ نظر نہیں آ رہا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت کے نیچے یہ عدالت جو ہے وہ ان الیکشنز کا جو مزید ڈیلے ہے اس کو جسٹیفائی کرے گی، اور اگر سپریم کورٹ جسٹیفائی نہیں کر رہی اور آپ پھر بھی ڈیلے کر رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں وہ بحرانی کیفیت جو ہے پیدا ہوگی اور آئینی کمپلیکیشن ہوگی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو عابد زبیری صاحب، میک اور بریک کردار ہوگا سپریم کورٹ کا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ کا، کہ الیکشنز کب ہوتے ہیں؟ جی بالکل، بہت ہے۔ جب ہم نے پٹیشنز داخل کی تھی پنجاب اور اس کے الیکشنز کے لیے کہ وہ 90 دن میں ہوئے، وہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا لیکن امپلیمنٹ نہیں کرایا۔ کامران صاحب، اگر سپریم کورٹ اس وقت اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کرانے کی پروسیڈنگز کر لیتی، آج ہم اس پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ ابھی بھی ہمارا کیس پینڈنگ ہے، اگر وہ ٹیک اپ کر لیں، وہ پٹیشن ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، آپ اس کو آگے نہیں بڑھا سکتے،
اگر وہ ہو جائے کوئی فیصلہ آ جائے، لیکن اس کو اگر سپریم کورٹ نہیں اٹھاتی اور وہ آگے چلی جاتی ہے، دیکھیے جو ایک چیز فہد صاحب بھول رہے ہیں کہ مارچ کے اندر ہماری سینٹ کی بھی 50% سیٹیں ریٹائر ہو جائیں گے ہمارے سینیٹرز، تو ان کا الیکشن ہے، پھر صدر کا الیکشن بھی آپ دیکھیں ابھی تک نہیں ہوا، 9 ستمبر کو ان کی میعاد پوری ہو گئی، تو یہ کمپلیکیشن، لیکن میں اس کو کمپلیکیشن نہیں سمجھتا، سب سے بڑا کمپلیکیشن ہوگا کہ پاپولر پارٹی یا جو پارٹی سب کو جس کو حق ہے، ہر پارٹی کو حق ہے لڑنے کا، اس کو آپ لڑنے نہ دیا جائے، ان کے لیڈروں کو قید کیا جائے، یا کوئی بھی پارٹی ہو، دیکھیں پیپلز پارٹی بھی اب وہی بات کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات، باقی جماعتیں بھی کر رہی ہیں سوائے ایک پارٹی کے جس کے حق میں یہ ساری باتیں جاری ہیں، تو یہ اس طرح کا اگر بات ہے تو پھر آپ الیکشن کروا لیں، آپ فروری کرائیں، مارچ میں کرائیں، سینیٹ بھی 50% کم ہو جائے، کیا فرق پڑے گا سر؟ کون سی قانون سازی کرنی ہے انہوں نے؟ مگر یہ اگر سیریس اگر پرسو کیس کر لیے جائیں نیب کے اندر، یہ جو نئی سچویشن پیدا ہوئی ہے، یہ تو کافی کیوٹک سچویشن ہوگی نا فہد صاحب، کہ یہ تمام لوگ اتنے سگنیفیکنٹ ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ان کے کیسز ہو رہے ہوں، وہ پیشی ہو رہی ہو، ان کو سوال جواب ہو رہے ہوں، ان کو طلب کیا جا رہا ہو، تو وہ تو کافی کیوٹک سچویشن ہوگی اوور آل الیکشن سے پہلے۔ سچویشن بالکل کیوٹک ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس وقت جو اس پاکستان میں جو ایک پولرائزڈ ایٹماسفیئر ہے، جس میں ایک طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے اور دوسری طرف باقی لوگ ہیں جو ایک طریقے سے جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آج ہم کھڑے ہیں، اگر جو ہے وہ یہ تمام تر لیڈرشپ اکراس دا پولیٹیکل اسپیکٹرم وہ اگر نیب کے کیسز کی زد میں آتے ہیں جس طریقے سے ہمیں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس پہ ایکشن بھی شروع ہو جاتا ہے، تو پھر بالکل کیوس کی صورتحال مزید بڑھ جائے گی، اور الیکشنز کے اوپر سوال ضرور اٹھیں گے ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے۔ لیکن کامران صاحب، میرا جو نقطہ یہ کہ کیا اس کیوس کی بنیاد پر الیکشنز کو ملتوی کرنا جسٹیفائی ہوگا، یا قانونی طور پر کچھ اس کی جسٹیفیکیشن نکل سکتی ہے؟ اور اس کا جواب کم از کم میری نظر میں یہ کہ ایسا نہیں ہے، الیکشنز کی ٹائمنگ وہی رہے گی، الیکشنز کو پھر بھی کروانا پڑے گا، چاہے جتنی زیادہ مشکلات پاکستان کی سیاسی قیادت کو قانونی طور پر لاتے۔ ویل سیڈ، مگر دیکھیں نا جو عابد زبیری صاحب کہہ رہے ہیں، آپ نے بھی وہ بات کہی تھی، اور بیسکلی اکراس دا بورڈ یہ بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن جو پاکستان کے عوام کو قابل قبول ہو، جو واقعی پاپولر مینڈیٹ کا الیکشن ہو، اکراس دا بورڈ لوگوں کو ایکسیپٹیبل ہو، اور پھر وہ الیکشن ہو جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کرائے جس پہ کم از کم ٹرسٹ ہو، جس کے نتیجے سے استحکام آئے، جس پر لوگوں کا اعتماد حکومت پر آئے۔ اگر یہ سارا سین نہیں ہوتا ہے سیٹ، تو پھر اس سے تو فردر ہمارے یہاں انارکی ہو سکتی ہے، ہمیں مزید مسائل، ابھی تو ہم کچھ بہتری کی طرف چلنا شروع ہوئے ہیں، وہ جو ماحول ہے وہ تو کافی ڈریڈفل لگتا ہے عابد زبیری صاحب۔ نہیں، دیکھیے میں نہیں سمجھتا حالات بہتری کی طرف چل رہے ہیں۔ جس ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی نہیں ہو سر، وہ اس میں بہتری نہیں آ سکتی۔ میں آپ کے ٹویٹس پڑھتا رہتا ہوں، اور بہت آپ جانتے ہیں میں آپ کی کتنی قدر کرتا ہوں، لیکن آپ ڈالر اگر آپ نے کم کر لیا، یہ کر لیا، کیا یہ آئین و قانون کو مس کر کے رکھ دیا ہمارے ملک میں، تو کیا اسٹیبلٹی آئے گی؟ بہت بہت شکریہ۔